اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح کے شعبان المعظم کی خوشیاں ہیں تمام مومنین کی خدمت میں اور خصوصاً آخر الزمان صاحب عصر کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی فضیلت کی رات ہے، جس کو شب برات بھی بعض مومنین کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے آخری سرکار صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی آمد کی رات ہے۔ اس رات کو امام نے فرمایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں ان کے بعد سب سے افضل رات ہے۔ اس رات میں کچھ اعمال ہیں وہ ہم ذکر کریں گے، اور اس رات کی فضیلت جو ہے وہ کتابوں میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس رات میں جاگنا چاہیے، باقی اعمال کرنے چاہیے، وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات کے اعمال ہیں: 2 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے عشاء کے بعد۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورۃ کافرون قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ توحید قل ھو اللہ احد، پھر تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ ہے نارمل صبح کی نماز کی طرح پڑھنی ہے، بس نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں لیلۃ 15 شعبان کی رات کی، یا لیلہ 15 شعبان، جس طرح اپنی زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں، قربتاً الی اللہ، اور اس کو انجام دینا ہے۔ غسل کرنا ہے اس رات کو، اس رات کا غسل ہے مستحب ہے، اور اس رات میں نماز جعفر طیار بھی پڑھیں، اس کا طریقہ ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ شب داری کریں، شب داری کریں، اس رات کو جاگیں، اعمال کریں، جاگنے کا روایت میں ملتا ہے ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور انسان کا دل مردہ نہیں ہوگا، انسان کا دل جاگتا رہے گا۔ مولا کا فرمان ہے کہ اس دن جب لوگوں کے دل مر چکے ہوں گے، جو مومن 15 شعبان کی رات کو خوشی کے ساتھ جاگے گا اور عبادت کرے گا اور اہل بیت کی محبت میں ہوگا، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام 15 شعبان المعظم کی رات زیارت کرنی ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس رات تمام انبیاء اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، اور جو مومن زیارت پہ جاتا ہے وہ تمام انبیاء سے مصافحہ بھی کرتا ہے، یعنی اتنا ثواب ہے اس رات زیارت کرنے کا۔ جو مومنین اپنے گھروں میں ہیں وہ وہیں زیارت پڑھیں گے۔ ہم انشاءاللہ کربلا معلیٰ میں تمام مومنین کے لیے دعا گو رہیں گے، اور ان کی جو حاجات ہیں انشاءاللہ مولا کے حضور پیش بھی کریں گے۔ جو مومنین نہیں آ سکتے کربلا معلیٰ، ان کے لیے کہ گھر کی چھت پہ جائیں، چھت پہ یا مثلاً کہ صحن ہے اس میں جائیں، اور دائیں بائیں دیکھیں۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد یہ کلمات کہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس رات دعائے کمیل بھی پڑھنی ہے، دعائے کمیل کا اپنا ثواب ہے۔ اور دن 15 شعبان کے دن کے زیادہ اعمال نہیں ہے۔ 15 شعبان کے دن بس زیارت امام آخر الزمان صاحب العصر کی زیارت پڑھیں، جو بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہو۔ اور مومنین سے ملتمس ہیں کہ اعمال جب بھی آپ پوچھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ مفاتیح الجنان اردو والی اویلیبل ہے، حتیٰ کہ جن کے پاس موبائل ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ بھی سوشل میڈیا کا ہے، تو حتماً جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا ضرور استعمال بھی کرتے ہیں، اور ان کے پاس موبائل بھی ایسے ہیں، تو اپلیکیشنز بھی آئی ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان، قرآن مجید، وظائف الابرار، وسائل الشیعہ، ہماری جو کتابیں ہیں وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو کے آ چکی ہیں، PDF فائل ہے، سافٹ ویئر ہے، وہ استعمال کریں، اور انشاءاللہ مربوط رہا کریں ان کتابوں کے ساتھ، تاکہ زیادہ مشکل نہ ہو۔ باقی ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ایام جو خاص آتے ہیں، مناسبات آتی ہیں، ان کے اعمال بھی بتاتے رہیں۔ مومنین سے ملتمس ہیں کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔